IMF نے پاکستان کے لیے $1.1 ارب کے نئے قرض کی منظوری دے دی۔ فیصلہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو $3 ارب ملنے تھے، $1.9 ارب پہلے مل چکے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ بولے سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے مشکلات میں پاکستان کی مدد کی، غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں۔ حکومت نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس سے منسلک 8 افراد کے نام ECL سے نکال دیے۔ سابق وزیراعظم کے سیکرٹری اعظم خان، راجہ منظور کیانی، عارف رحیم، نوید اکبر، سکندر حیات اور نثار محمد کے نام بھی شامل۔ بانی PTI بشرا بی بی، فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام ECL میں بدستور برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت۔ نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز ایڈوکیٹ آج بھی پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے حکم دیا آخری موقع دے رہے ہیں، 6 مئی کی سماعت پر نیب پروسیکیوٹر کی غیر حاضری قبول نہیں ہوگی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر نیب پروسیکیوٹر کے پیش نہ ہونے پر تفتیشی افسر کو سن کر فیصلہ دینے کا انتہا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کورنگی ابراہیم گوٹ میں پلاٹ پر قبضے کے حوالے سے کیس کی سماعت۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور DC کورنگی کی عدم پیشی پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالت نے ممبر بورڈ آف ریونیو اور DC کورنگی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے خصوصی تقریب میں ترک بری افواج کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز عطا کیا۔ صدر مملکت اور آرمی چیف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ صدر زرداری نے کہا کہ زراعت، تعلیم، فن اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ سپہ سالار نے فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ مہمانوں کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ شام میں چینی باشندوں کے قافلے پر حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ CTD نے حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ چینی انجینئرز پر حملے میں کالعدم TTP ملوث نکلی۔ JIT نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے گروہ کا پردہ چاک کر دیا۔ دہشت گردوں نے حملے کا اعتراف کر لیا۔ 5 سال 4 ماہ بعد شہید علی رضا عابدی قتل کیس کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 4 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ 2 مفرور ملزمان کا کیس داخل دفتر۔ غیر قانونی اسلحے کے الزام میں گرفتار ملزم فاروق نے علی رضا عابدی کے قتل کا اعتراف کیا۔ مخبری پر دیگر 3 مجرموں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ مقتول علی رضا عابدی کو 25 دسمبر 2018 کو گھر کے باہر قتل کر دیا گیا تھا۔ کسانوں کا گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر پر پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں کا احتجاج، پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ لاٹھی چارج کے بعد صدر کسان اتحاد سمیت 35 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ پنجاب کے کسانوں کا گندم کی امدادی قیمت کے حوالے سے احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان کسان اتحاد کہتے ہیں پولیس کا تشدد مقاصد سے نہیں ہٹا سکتا۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کے کسی نمائندے کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی صوبے بھر میں کسانوں کے نمائندوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا کسانوں کے حقیقی نمائندوں سے رابطے میں ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے کا یقین۔ ملک احمد کہتے ہیں حکومت کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، کسانوں کو گرفتار نہ کرے، ساتھ بیٹھ کر مسائل سنے جائیں۔ 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے والوں کو جیل میں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کل گندم بحران پر لاہور میں احتجاج ہوگا۔ حکومت امریکہ کے کہنے پر پاک ایران گیس پائپ لائن نہیں بنا رہی۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وسطی و بالائی پنجاب میں بارش سے نظام زندگی درہم برہم، گندم کی کھڑی فصلیں تباہ۔ مری میں سڑک کا حصہ بہہ گیا، منڈی بہاؤدین میں سڑکیں تالاب، جہلم اور گردنبا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، پنڈادن خان میں اولے پڑ گئے۔ بارش ژالہ باری سے فیڈر ٹرپ کر گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ گجرات اور کھاریا میں بھی بادل جم کر برسے۔ آزاد کشمیر میں بارشوں اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ راولاکوٹ میں لینڈ سلائیڈنگ،
सड़कें टूट फूट का शिकार, बालाकोट, कागान वैली, दरियाए कुंधाल में तुगयानी, नौशहरा, एबटाबाद और गलियात के सयाहती मकामात, छांगला, अयूबिया में फिर से बर्फबारी शुरू। लोअरडील में छत गिरने और दीगर हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। और गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड का हमला, 3 इसराइली फौजी हलाक, दर्जन जख्मी। गजा में जंगबंदी के हवाले से मिस्र में कोशिशें जारी, गजा में शोहदा की तादाद 34,500 तक जा पहुंची।